السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کے ساتھ ساتھ آنے والے 12 گھنٹے کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے اس ویلاگ کے اندر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن جو ہے آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے, جس میں ان کے وکلا اور فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. لیکن پچھلے 3-4 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر خاص طور پہ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ 2 وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی, اور اس میں بھی خاص طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب اب عمران خان صاحب سے کم از کم ان کی جو بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ, ان کی اب ملاقات نہیں ہوگی. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے اندر بڑی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے, اور اس کے بعد پشاور کے اندر جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے بڑی ہی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے. اب اس سارے ٹیمپریچر کے بڑھنے کے بعد میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ منگل کا دن جو ہے بڑا اہم ہوگا. آج منگل کا دن جو ہے وہ آ چکا ہے, آج ملاقاتوں کا دن ہے, اور آج جو ہیں وہ 6 نام دیے گئے ہیں جو لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے. ہر دفعہ 6 نام ہی آتے ہیں سامنے, تو اس مرتبہ بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, انتظار پنچوتا, لال بادشاہ, مبشر رحمان اور عبد الرحمان رانجھا, ان کے نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے چودھری اویس ایڈوکیٹ نے یہ فہرست جو ہے وہ جیل حکام کو جمع کروا دی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چند سوالات جو سامنے آتے ہیں کہ ان 6 ناموں میں سے جو ہے پہلے بھی ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملتی رہی. انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. اور اس مرتبہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 6 نام ہیں ان میں سے کس کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے, اور فیملی کی طرف سے جو ہے وہ کون کون ملاقات کے لیے آتا ہے, پی ٹی آئی کے کارکنوں کی کتنی تعداد یہاں پہ آتی ہے, اور اگر انتظامیہ نے روکا تو کس طریقے سے روکا جائے گا, کیا آنسو گیس, لاٹھی چارج, کوئی اس طرح کی صورتحال بھی بنے گی. اور اگر ضرورتی آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ تو بہت بڑا احتجاج بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب آئے تھے تو انہوں نے تو وہاں پہ اگلی دن صبح تک جو ہے وہ دھرنا بھی دے دیا تھا. اب اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ کیا انتظامیہ جو ہے کوئی ہائی ہینڈڈنس دکھائے گی, کیونکہ یہ خبر آ چکی ہے کہ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ ریڈ زون اب ڈکلیئر کر دیا جائے گا, اور ایک خاص حد سے آگے جو ہے ان کارکنوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. اب اسی سلسلے میں یہ خبر بھی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر کافی حد تک جو ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ صرف ان کی بہنیں یا پھر وکلا جو ہیں وہ جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ نہیں جائیں گے. جیو نے کل رات کو یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے وہ نہیں بلایا جائے گا, لیکن ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے تو عالیہ حمزہ جو کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں, ان کی جانب سے یہ فلائر جو ہے وہ نکلا ہے, اور ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا, انہوں نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ جی آپ اڈیالہ جیل وہاں پہ پہنچے. سو ابھی تک یہ مکس سگنل ہے کہ کیا وہاں پہ کارکن جو ہے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بہرحال جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس طریقہ کار کے اوپر وہاں پہ کافی بحث ہوئی ہے, اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی ورکر منگل کے روز بہنوں یا وکلا کے ہمراہ نہیں جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ارکان نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو کریک ڈاؤن یا رکاوٹ کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا. اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ایڈوائزری کمیٹی میں جائیں گے تو ہی اسپیکر کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں. اجلاس میں محمود خان اچکزئی اور قائدین نے اسپیکر کو اپنا موقف بتانے کے لیے ایڈوائزری کمیٹی میں جانے کی ہدایت کی. پارلیمانی پارٹی ہدایت کی روشنی میں تمام دستاویزات جو ہیں اسپیکر چیمبر کے اندر جو ہے وہ پہنچائیں گے. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے جو ہے وہ حل کیے جائیں, اور پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ بات چیت کے حامی رہے ہیں, اور اسمبلی میں بھی اس پر بات کروں گا. ہم ادارے کے کردار کو سراہتے ہیں, ہمیشہ سے اس کی تائید کی ہے. تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف ہے کہ مضبوط فوج پاکستان کی ضامن ہے. بیرسٹر گوہر بیسکلی کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک معاملات خراب ہو گئے ہیں کسی طرح جو ہے وہ ان کو ٹھنڈا کیا جائے اور معاملات جو ہیں وہ کسی طرح ریزالو کر لیے جائیں. وہیں پہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. سینیٹر رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک پیشکش کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو سہولیات دی گئی ہے
اس کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے. تو مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اکثریتی اراکین نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے اور کمیٹی میں پی ٹی آئی کے وکلاء، سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کو شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز باضابطہ طور پر کمیٹی تشکیل دینے کی یہ پیشکش کی تھی، جسے اب پی ٹی آئی نے قبول کر لیا ہے. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیٹی کی سربراہی رانا ثناء اللہ کو ہی دی جائے، جبکہ پی ٹی آئی کے نمائندے اور وکلاء کمیٹی کے ہمراہ جیل جا کر سہولیات کا براہ راست جو ہے وہ جائزہ لیں گے. اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ انہیں واضح طور پر دکھایا جائے کہ ان کے بانی چیئرمین کو جیل میں کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہاں تک کس طرح پہنچتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا جو ہے وہ کل رات کو وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر تھے، اور میں اکثر اوقات فیصل واڈا صاحب کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ یو کین لائک ہم اور یو کین ہیٹ ہم بٹ یو کین ناٹ اگنور ہم، کہ وہ جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. تو یا ان کی دی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ ایکوریٹ ثابت ہوتی ہیں. ایون نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اندر بھی انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے وہ ایکچولی بتا دیا ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ آنے والا ہے سی ڈی ایف کے حوالے سے، اور الٹیمیٹلی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ گیا تھا. اب کل رات کو جو انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر جو گفتگو کی ہے، میں اس کی چند لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو دیٹ یو کین نو اباؤٹ دا تھنگس ٹو کم. انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والوں کو پہلے ناکے پر عزت سے جو ہے وہ روک دیا جائے گا، اس سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. چچا جان نے آ کر ان کو سمجھا دیا ہے. اب چچا جان، میں پریزیوم کر رہا ہوں کہ چچا جان جو ہیں یہ بیسکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہہ رہے ہیں کہ چچا جان نے ان کو آ کر سمجھا دیا ہے. اگر کسی دن بڑے ابو آ گئے تو پھر ان کے لیے باتھ روم کم پڑ جائیں گے. اب یو نو فیصل واڈا ہیز ہز اون وے آف اسپیکنگ اباؤٹ تھنگس، تو اس کے اندر وہ اس قسم کے سینونیمز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا امید ہے وہ پہلے ناکے سے ہی واپس چلے جائیں گے. کوئی ابہام نہ رکھیں کہ کوئی بدماش یا گنڈا گردی ہوگی، توڑ پھوڑ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے بہت کلیئرٹی ہے. ریاست اور اداروں کو گالی دینا اب برداشت نہیں کیا جائے گا. دیر آئے درست آئے، اگر یہ زبان سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے ان کو جو ہے وہ ایک بے نامی سینیٹر کے طور پہ بھی ان کے بارے میں ٹویٹس کی ہیں. تو پریس کانفرنس کے حوالے سے جو ہے جب ان سے سوال کیا گیا تو فیصل واڈا نے جو ہے ایک صفحہ اٹھا کے جو ہے اس کو درمیان میں سے انہوں نے پھاڑ دیا. انہوں نے کہا ان کا صفحہ جو ہے اب پھٹ گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹانگا پارٹی سنا تھا لیکن کتا پارٹی جو ہے وہ آپ نے نہیں سنا تھا. یو نو دس تھنگ از گوئنگ اوور بورڈ ناؤ. انہوں نے کہا میں پوری پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہا، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. ٹامی وکاس، اب یہ شیخ وکاس اکرم کو یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں یہ ٹامی کہہ کے بلا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کے شو کے اندر بھی جو ہے بالکل اسی طرح کی گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا جی ٹامی کے پی کے میں چھپا ہوا ہے، ٹامی کی تلاش ہے. ٹویٹ کرنے والے سینیٹر ذیشان کی تلاش جاری ہے. وہ سینیٹر نہیں رہیں گے. وہ شہیدوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ فوجیوں کو دھمکیاں دے رہے تھے. میرے پاس عمران خان کے پچھلے کئی سالوں کے میسیجز ہیں جو میں نے کسی کو نہیں دیے اور نہ دوں گا، حالانکہ ان کے لیے انٹرنیشنل میڈیا لاکھوں ڈالرز دینے کو تیار ہو جائے گا. آپ لکھ لیں، نا اہلی، بین، گورنر راج، غداری، 9 مئی کے کیسز کا منطقی انجام، 9 مئی کے بھاگے ہوئے بگوڑے جن کے ہندوستان سے لنکس ہیں، اور مزید وہ جو کیسز چل رہے ہیں ان کا منطقی انجام ریٹن آن دا وال ہے. اب جو ایکشن ہوگا اس کا بربریت سے ڈبل ریاکشن ہوگا. خیبر پختونخوا میں ابھی 2 اور وزیر اعلیٰ ہیں، ایک مینا خان ہیں وہ بھی امیدوار ہیں، ایک شاہد خٹک بھی امیدوار ہیں. سوال ہوا کہ جی گورنر راج لگنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ڈی چوک سے کے پی کے گورنر چوک تک آ گئے ہیں. آج میرے دوست فیصل کریم کنڈی نے جواب دیا، کل وہ پھر دے گا. عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر عمران خان کو ملوانے پر آ گئے ہیں. میں 2 سال سے بتا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی پوری اسٹریٹجی میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور بند گلی میں عمران خان چلے گئے ہیں، اور ان سب کا فائدہ ان کمپرومائز لیڈرز کو ہے، ان ایکٹرز کو ہے، ان کیڑوں کو ہے. اب پارٹی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو این ڈی یو گئے وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. جو گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی، خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. آج عمران خان -1 شروع ہو گئے ہیں. 4 گھنٹے پی ٹی آئی کا پارلیمانی اجلاس چلا. اس میں کہا گیا کہ ہم کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں چاہتے، لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی ڈسٹنس ہو گئی ہے. یہ آپ کے چینل چلا رہے ہیں. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹ ہے اس میں کوئی نامور کتے بلوں کی بات نہیں کر رہا، کسی نے اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا، سب نے لا تعلقی کر دی. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے -1 تو کر دیا ہے، ہم نے ان کی چیزوں سے بھی -1 کر دیا، لیکن آپ ہمیں 15 سیکنڈ کی عمران احمد خان نیازی جیسی ویڈیو بنانے دیں اور ہمیں کام چلانے دیں. عمران خان کی سب سے بڑی کمزوری ایک تھی اور وہ انہی کے چراغ نے آ کر بتا دی. ان کی بہنوں نے آ کر کہا کہ وہ دماغی طور پر ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور یہی وہ ان کی کمزوری تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے. اکیلے رہنے سے مطلب ہے کہ پہلے تو کسی نہ کسی سے بات چیت تھی، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اب آئسولیشن ہے.
سوال ہوا کہ اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی اور وہ بار بار آتے ہیں اڈیالہ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آنسو گیس، لاٹھی چارج، اللہ نہ کرے کوئی 19-20 ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ ہم جیل توڑ دیں گے، ویسے تو کام سوتر ہو جائے گا، یہ تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی صورت ہوئی، عمران خان کی زندگی کی بات آئی تو پھر جیل تبدیل کر دیں گے، لوکیشن تبدیل کر دیں گے۔ عمران خان کی زندگی اہم تو ہے نا۔ 1 سال پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، جب ان کے بچے آ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ان کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی اب خود گالیاں دے رہی ہے ایک دوسرے کو، اب اینٹی گنڈا پور ٹیم آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میر صادق اور میر جعفر ہیں، کمپرومائز تو ہیں یہ سارے۔ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پاپولیرٹی کے یہ مزے لیں، ویلاگرز پیسے بنائیں اور یہ کہانی چلتی رہے، اور اللہ نہ کرے یہ تڑی دی ہے کہ جیل توڑ دیں گے تو اس صورت میں کوئی سچویشن ہو جاتی ہے، گولیاں چل جاتی ہیں اور کسی بڑے کو اللہ نہ کرے نقصان ہو جاتا ہے، تو جیت کس کی ہوگی؟ ان سب کیڑے مکوڑوں کی ہوگی۔ اور یہ میں آپ کے ملفوظے کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر صورتحال یہاں تک آ گئی تو۔ سوال ہوا کہ جی کیا جنرل فیض کے کیس کا فیصلہ قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جنرل فیض کے کیس میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح 45 سال انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہاں پر بہت شفاف طریقہ کار ہے اور 0.1% بھی گیپ نہیں چھوڑا جائے گا، ٹرائل بھی ہوگا اور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کے بعد فیصلہ آئے گا، اور جو فیصلہ آئے گا وہ ٹھوک بجا کر آئے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزائے موت نہ ہو، لیکن 14 سال قید تو ہو، کیونکہ ان پر بغاوت، کرپشن اور ملک سے غداری کا کیس ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وسیم مدامی نے کہا کہ آپ یہ خبر دے رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں۔ ان سے سوال ہوا کہ ایم کیو ایم کی طرح پی ٹی آئی والے بھی کیا عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا پاکستان میں اب یہی طریقہ چلے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ سوال ہوا کہ پشاور جلسے کو مائنڈ تو نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا اگر یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی اگر یہ اسٹرینتھ ہے، تو اس سے زیادہ تو سردی میں چھلی والے کے ٹھیلے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنا۔ خیر میرے خیال میں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی سوال ہوا کہ پاکستان کے باہر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی عمران ریاض جس بنیاد پر باہر گیا تھا وہ عادل راجہ کو ٹیک آن کرے گا، اور اس نے کیا، لیکن پھر اس کے بعد جو ڈالر آ رہے تھے کلیئرٹی ہو گئی۔ دوسرا شہزاد اکبر ہے، شہزاد اکبر سے متعلق میں نے کہا تھا کہ یا تو یہ سلطانی گواہ بنے گا یا پھر بھاگ جائے گا بگوڑا، اسی کے کیس 190 ملین کے اوپر جو ہے عمران خان اندر ہے۔ میری عمران خان سے بعد میں بات ہوئی اور وہ ساری باتیں مان گئے تھے، میری باجوہ صاحب سے 7 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، لوگ سمجھے میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ باجوہ صاحب کی باتوں سے بھی لگا کہ وہ بھی عاصم منیر کو چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، یہ تو اللہ کی مدد آئی۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا محسن نقوی، شہزاد اکبر اور دوسرے لوگوں کو واپس لے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹریٹی نہیں ہے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واپس لانا آسان نہیں ہے، ٹائم لگے گا، لیکن ان کے بٹن ہیں، میوزیکل بٹن ہیں، وہ دبنا شروع ہو جائیں گے۔ 10-11 تاریخ سے آپ کو پاکستان کی بلندی، ترقی کی اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ کوشش ہے کہ 28ویں ترمیم بجٹ سے پہلے ہو جائے، ورنہ بجٹ پاس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سوال ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو انوالو کریں تو کوئی مفاہمت کروا دیں گی۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس کے الٹ بولتے تو میں کہتا شاید، کیونکہ خان صاحب کی آنکھوں پر تو پٹی بندی ہے، مراد سعید کیوں چھپا ہوا ہے، جس دن وہ ہاتھ لگے گا ارشد شریف کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہ جناب فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ اپنی پریڈکشنز اور اپنی انالیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ملاقاتوں کے حوالے سے دیے ہیں، جو کہ کافی حد تک نظر آتا ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لیے فی الحال اگر تو ان کی باتوں کے مطابق ہی چلا جائے تو کوئی زیادہ اچھی خبریں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کل قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ کسی قومی اسمبلی کے رکن کے جو ہے وہ پیسے گر گئے اور وہ پیسے جو ہے اسپیکر تک پہنچے، تو اسپیکر صاحب نے جو ہے سردار ایاز صادق صاحب نے وہ پیسے ایوان میں لہرا کر پوچھا کہ جی کسی کے پیسے گر گئے ہیں، بتا دیجئے اگر کسی کے پیسے ہیں تو کلیم کر لیں۔ تو بہت سے لوگوں نے وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیے، تو 12 اراکین اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل کاؤنٹ کی ہے۔ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہاں پہ تو 12 لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ تو مطلب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ پیسے کی خاطر جو ہے وہ 12 افراد جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے جناب ساڑھے پیسے ہے کہ نہیں۔ بعد میں پتہ لگا کہ بیسکلی اقبال آفریدی صاحب کے جو ہے وہ پیسے تھے جو اجلاس کے بعد جو ہے وہ انہیں دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ جناب عادل راجہ کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، تو عادل راجہ کے لیے بہت بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ برطانوی عدالت کے جج نے یوٹیوبر عادل راجہ کو جو ہے ان کی سزا سنا دی ہے۔ عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح کے اوپر معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ برطانوی ہائی کورٹ کے جج رچرڈ اسپینمین نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور عدالتی فیصلے کے مطابق عادل راجہ کی جانب سے معافی کے اعلان کو 28 دن تک ان کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کے صفحات پہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ پہلے وہ معافی مانگیں گے اور اس کے بعد ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر وہ معافی جو ہے انہیں پیش کرنی پڑے گی۔ تو اس میں یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عادل راجہ کو 3,10,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے۔
اور عادل راجہ رواں برس اکتوبر میں اپنے خلاف ہونے والے ہتک عزت کا مقدمہ جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ ہائی کورٹ کے جج رچرڈ سپیمن نے ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ سنایا۔ عادل راجہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کی درخواست بھی کی تھی، جس سے جج نے مسترد کر دیا۔ بریگیڈیئر راشد نصیر نے عدالت سے کہا کہ وہ اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے سے متعلق آرڈر جو ہے وہ جاری کریں گے۔ جج نے حکم دیا کہ عادل راجہ کو 22 دسمبر تک 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے۔ اضافی عدالتی اخراجات کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا اور وہ بھی عادل راجہ کو ادا کرنے ہوں گے۔ جج نے عادل راجہ کو آئندہ ہتک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری کیا ہے، اور عادل راجہ کے وکیل نے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل میں جانے کا اندیا دیا ہے۔ عادل راجہ نے بھی کہا کہ اس فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل جو ہے وہ جائیں گے۔ اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے میں جج نے عادل راجہ کے بریگیڈیئر راشد نصیر کے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ اچھا، یہ ایک بڑا کلاسک کیس ہے۔ میں اکثر اوقات یہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو لونڈے لپاڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، بس جس کے بارے میں جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے بول دیتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ جس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جوڈیشل نظام جو ہے نا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کے کسی کے بارے میں بھی کچھ بول دیا اور اس کی پکڑائی نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کے پکڑائی ہو جاتی ہے۔ اب عادل راجہ جو ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں اس کے کیس کو میں فالو کر رہا تھا، یہ شروع سے ہی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، لے جائیں مجھے، جس کورٹ میں لے کے جانا ہے لے جائیں اور میں پروف کر دوں گا، اور نہیں ہو سکا، وہ پروف نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عدالتی اخراجات کے لیے بھی، اس نے ڈونیشنز کے لیے بھی بڑی درخواستیں دی کہ جی مجھے ڈونیشنز دے دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عمران ریاض کے بارے میں بھی کہا جی عمران ریاض میرے حق میں آ کے جو ہے وہ گواہی دیں، اگر یہ گواہی دے دیں تو میرا کیس جو ہے بڑا تگڑا ہو جائے گا۔ لیکن عمران ریاض نے بھی جو ہے انہیں سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ جی آپ نے تو میرے خلاف جو کچھ کیا تھا یا میری فیملی کے خلاف جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد مجھ سے تو آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ میں کسی صورت بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کروں گا۔ بہرحال یہ لگے ہوئے اور یہ اپنی جو الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یو کے میں موجود ہیں، اور وہاں پہ برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور دو طرفہ تعلقات اور چند پاکستانیوں کی حوالگی سے متعلق جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی سے متعلق جو ہے وہ گفت و شنید چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے جو برٹش ہائی کمشنر ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ذکر کیا تھا کہ ان کی حوالگی سے متعلق جو ہے وہ رابطہ کریں گے یو کے گورنمنٹ سے، اور بس ویسے ہی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ اس سے پہلے ایکچولی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال کی گئی تھی، اور وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں انہوں نے جا کے ان سے مذاکرات کیے بلال اکبر خان نے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جناب یہ جو ٹریفک آرڈیننس ہے اسے معطل کر رہے ہیں ہم۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم ہڑتال جو ہے اپنی کال آف کرتے ہیں، لیکن بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جی ٹریفک آرڈیننس کے اوپر بالکل کسی صورت عمل درآمد نہیں رکے گا، یہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ مریم اورنگزیب نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جناب یہ غلط خبر ہے کہ اس آرڈیننس کے اوپر جو ہے وہ کام شام روکا جائے گا، بالکل کوئی کام جو ہے وہ نہیں رکے گا۔ تو ابھی ایمبیگوٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ٹریفک آرڈیننس کی تو معطلی نہیں ہو رہی، وہ تو اناؤنس کر دیا گیا چیف منسٹر کی جانب سے، تو کیا ٹریفک یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی ہڑتال اب ختم تصور کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ایکسپریس نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی جو ہے وہ طے پا گئی ہے، دوسری شادی ہے ان کی، اور ان کی شادی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی سے طے پائی ہے۔ اور ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ جی دلہن شیخ روہیل اصغر کے صاحبزادے علی روہیل اصغر کی صاحبزادی ہیں، اور دونوں خاندانوں کے درمیان شادی کی تقریبات دسمبر کے آخری ہفتے یا جنوری میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔ اور شریف خاندان اور شیخ روہیل اصغر کے خاندان کی جانب سے باقاعدہ ایک ایونٹ بھی منعقد کیا جا چکا ہے جس میں قریبی عزیز و اقارب نے جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔